الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم مفهوم حافظا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اب بے وقوف لوگ کہیں گے ان مسلمانوں کو کہ ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے. تم فرما دو مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نہایت ہی قابل احترام میری پیاری اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج الحمدللہ ہم دوسرا پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں جس کی پہلی آیت اور کی تلاوت اور ترجمہ مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. آئیے اب اس کی تفسیر پر غور کرتے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو انہوں نے اس پر اعتراض کیا کیونکہ یہ تبدیلی انہیں ناگوار تھی. دوسرا قول یہ ہے کہ آیت مکہ کے مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی. جب یہ قبلہ تبدیل ہوا تو انہوں نے آپس میں کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کے بارے میں تردد کا شکار ہے اور ابھی تک ان کے دل میں اپنی ولادت گاہ یعنی مکہ مکرمہ کا اشتیاق موجود ہے. لہٰذا جب انہوں نے تمہارے شہر کی طرف توجہ لے لی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے دین کی طرف بھی لوٹ آئے. تیسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ انہوں نے اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے قبلہ کی تبدیلی پر اعتراض کیا. اور چوتھا قول یہ ہے کہ آیت مشرکین، منافقین، یہودیوں تینوں کے بارے میں نازل ہو سکتی ہے کیونکہ قبلہ کی تبدیلی پر طعن و تشنیع کرنے میں سب شریک تھے. قبلہ کی تبدیلی پر اعتراض کرنے والوں کو بیوقوف اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک بات واضح ہے کہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں کیونکہ سابق جو انبیاء کرام علیہ السلام تھے وہ نبی آخر الزماں کے خصائص پر آپ کا لقب ذوالقبلتین یعنی دو قبلوں والا ہونا کا بھی ذکر آیا ہے. جو پرانی کتابیں ہیں نا تورات، زبور اور انجیل، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں ان میں جو ذکر ہے وہ ذوالقبلتین کا بھی آیا ہے. اور قبلہ کی تبدیلی تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر دیتے آئے ہیں اور صداقت کی دلیل کو تسلیم کرنے کے بجائے اسی پر اعتراض کرنا بہت بڑی حماقت ہے. اس لیے انہیں بیوقوف کہا گیا ہے. جیسے کوئی دھوپ کے روشن ہونے کو سورج کے طلوع ہونے کی دلیل بنانے کی بجائے طلوع نہ ہونے کی دلیل بنائے تو اسے بیوقوف کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جو قبلہ ہے وہ کعبہ شریف رہا ہے. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا اور مسلمان بھی مدینہ منورہ میں آنے کے بعد تقریباً 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے. اور اس کے بعد نماز ظہر کی ادائیگی کے دوران مسجد قبلتین میں قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ ہوا. یہ بھی بات یاد رکھیے کہ حج ہمیشہ کعبہ ہی کا ہوا ہے، بیت المقدس کا کبھی بھی حج نہیں ہوا. آج کے دور میں بھی جو لوگ قبلے کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں انہیں بے وقوف ہی کہا جاتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص کوئی دینی مسائل کی حکمتیں نہیں سمجھ سکتا اور بیجا اس پہ اعتراضات کرتا ہے وہ احمق بھی ہے اور بے وقوف بھی، اگرچہ دنیاوی کاموں میں وہ کتنا ہی چلاک کیوں نہ ہو. آج کل ویسے بھی ایسے بے وقوفوں کی کوئی کمی نہیں ہے کیونکہ موجودہ دور میں بھی مسلمان کہلا کر شراب، سود، پردے، حیا اور اسلامی نظام، وراثت اور حدود اسلام پر اعتراضات کرنے والے لوگ بہت سارے موجود ہیں اور ایسے افراد کو قرآن مجید کے حکم کے مطابق بے وقوف ہی کہتے ہیں. قبلہ اس حجت کو کہتے ہیں جس کی طرف انسان منہ کر کے نماز پڑھتا ہے. اور چونکہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس وجہ سے خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ
وَإِن كَانَتْ كَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں مفہوم یہ ہے اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور یہ تمہارے رسول نگہبان و گواہ ہے۔ اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تم پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بے شک وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی ان کے علاوہ باقی لوگوں پر یہ بات بہت بھاری پڑی تھی، اور یہ اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان غفور الرحیم ہے۔ یعنی کہ اے مسلمانوں، جس طرح ہم نے تمہیں ہدایت دی اور خانہ کعبہ کو تمہارا قبلہ بنایا، اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت زمانے کے لحاظ سے سب سے پیچھے اور مرتبے کے لحاظ سے سب سے آگے یعنی افضل ہے۔ افضل کے لیے یہاں وسط کا لفظ استعمال کیا ہے، اور عربی میں بہترین کے لیے وسط کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ہم بھی بہترین امت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ان کے امتی ہیں، اور خوش نصیب ہیں، نہایت 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 خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں قرآن میں کیا ارشاد فرمایا ہے کہ وہ مرتبے کے لحاظ سے سب سے افضل ہے۔ ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر وقت اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، ہمارے ماں باپ مسلمان، ہمارے جو ارد گرد کے لوگ مسلمان، ہم مسلمان، ہماری اولادیں مسلمان، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آخرت میں اس امت کی گواہی یہ ہے کہ جب تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے اور کفار سے فرمایا جائے گا کہ تمہارے پاس کیا ہے جو تم میری طرف ڈرانے اور احکام پہنچانے کے لیے نہیں آئے، تو وہ انکار کریں گے اور کہیں گے کہ کوئی نہیں آیا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام سے دریافت کیا جائے گا تو وہ عرض کریں گے کہ یہ جھوٹے ہیں، ہم نے انہیں تبلیغ کی تھی۔ اس بات پر تمام انبیاء علیہ السلام سے کافروں پر حجت قائم کرنے کے لیے دلیل طلب کی جائے گی۔ وہ عرض کریں گے کہ امت محمدیہ ہماری گواہ ہے، چنانچہ یہ امت پیغمبروں کے حق میں گواہی دے گی کہ ان حضرات نے تبلیغ فرمائی۔ اس پر گزشتہ امت کے کفار کہیں گے کہ امت محمدیہ کو کیا معلوم، تو یہ تو ہم سے بھی بعد میں آئے تھے، چنانچہ امت محمدیہ سے دریافت فرمایا جائے گا کہ تم یہ کیسے جانتے ہو؟ عرض کریں گے کہ یا رب عز و جل، تو نے ہماری طرف اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، قرآن پاک نازل فرمایا، اس کے ذریعے سے ہمیں قطعی اور یقینی طور پر جانتے ہیں کہ تمام حضرات انبیاء علیہ السلام نے کامل طریقے سے فرض تبلیغ کو ادا کیا۔ پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی امت کے متعلق دریافت فرمایا تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تصدیق فرمائیں گے۔ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کا حکم معلوم کرنے کے بعد قبول کرنے سے دل میں تنگی محسوس کرنا منافقت کی علامت ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں کی ایک ایسی تعداد موجود ہے جس میں یہ مرض بڑی شدت اختیار کیے ہوئے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ان کے لیے بہت دشوار ہو چکا ہے۔ حالانکہ کامل مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے کوئی حکم کرے اور وہ حکم اس شخص کو معلوم ہو جائے تو وہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اپنے نفس سے اٹھنے والی وہ آواز وہی دبا دے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے معاملے میں اسے روک رہی ہو یا اس کے دل میں تنگی پیدا کر رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ قبلہ کی تبدیلی یہودیوں کو ہضم نہیں ہو سکتی تھی، اور یہ طرح طرح سے مسلمانوں کو اس کے خلاف بھڑکانے کی کوششیں کرتے رہتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور ان کافروں کے درمیان عہد نماز ہی ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کو اختیار کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی مکمل نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔
ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، اور ابھی ہمارا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو بہت پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو پورا فرماتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قبلہ تبدیل فرمایا، اور اس آیت میں یوں نہیں فرمایا کہ ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے بلکہ جس میں میری رضا ہے، بلکہ یوں فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے۔ تو گویا ارشاد ہوا کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کوئی میری رضا کا طلبگار ہے، اور میں دونوں جہان میں آپ کی رضا کا طلبگار ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت فرماتے تھے، اور ان کی جو بھی خواہش ہوتی تھی اللہ پاک ان کو قبول فرماتے تھے۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تو اگر تم ان کتابوں کے پاس ہر نشانی لے آؤ تو بھی وہ تمہارے قبلے کی طرف پیروی نہیں کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کے تابع نہیں ہیں۔ اور اے سننے والے، اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد تو ان کی خواہشوں پر چلا، یعنی کافروں کی خواہشوں پر چلا، تو اس وقت تو ضرور زیادتی کرنے والا ہوگا۔ یعنی کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن اہل کتابوں کے دلوں میں عناد اور سرکشی ہے، آپ اس کے پاس قبلے کی تبدیلی کے معاملے میں اپنی سچائی پر دلالت کرنے والی ہر نشانی بھی لے آئیں گے، تو پھر بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا آپ کی طرف پیروی نہ کرنا کسی شبہ کی وجہ سے نہیں ہے جسے دلیل بنا کر یہ زائل کیا جا سکے، بلکہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ آپ سے عناد رکھنے والے ہیں، حسد کی وجہ سے ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حسد ایک بڑی خبیث چیز ہے، اس کے ہوتے ہوئے انسان حق سے اندھا ہو جاتا ہے، اور جس کے سینے پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا کینہ ہو، وہ اس کے ہوتے ہوئے وہ کبھی بھی مر کر بھی ہدایت کو نہیں پا سکتا۔ ایسے شخص کو قرآن اور حدیث، معجزات، عقلی اور نقلی دلائل کبھی بھی مفید نہیں ہو سکتے، کیونکہ دل کا دروازہ کھلتا ہی تب ہے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دل کو صاف کر لیا جائے۔ جس کا دل ہی اس چیز سے صاف نہ ہو اسے ہدایت نہیں مل سکتی۔ اس آیت میں یہودیوں کے قبلے کی پیروی نہ کرنے کے بارے میں فرمایا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب قبلہ منسوخ نہیں ہوگا، لہٰذا اہل کتاب کو یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی قبلے کی طرف رخ کریں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی تو وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر چھپانے والا ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو، بے شک تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ قبلہ کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہٰذا حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کیا جائے گا۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ہر حکم حق ہے، اگرچہ اس کی حکمت ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن حق وہی ہے، اور مسلمانوں کا کام ہے اسے ماننا اور اس پر عمل کرنا۔ کبھی بھی کسی بھی طرح کے حالات میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ وُجُوهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے، جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے تو تم نیکیوں سے آگے نکل جاؤ۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت مبارکہ میں ایک بڑی پیاری سی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ مال اور دولت
عہدہ, نسب, شہرت, مقبولیت, دنیا داری ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جائے, بلکہ یہ سب تو آزمائش ہے اور محض دنیاوی زندگی کی زینت کیا ہے؟ دھوکے کا سامان ہے, فنا ہونے والی کمائی ہے, جبکہ باقی رہنے والی مقابلے کے مقابل جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے, اس کی اطاعت ہے, جنت ہے, اس کی رضا ہے, جس کی طرف اللہ نے بار بار بلایا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی سیرت میں نیکیوں کے مقابلے میں اور سبقت لے جانے والوں کے لیے بکثرت نظارے دیکھے جا سکتے ہیں, جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک میں گھر کا آدھا مال خیرات کرنے کے لیے لے آئے, اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے باپ بیٹے میں جہاد کی شرکت کے لیے بحث ہوتی تھی, ہر کوئی کہتا تھا میں شرکت کروں گا, میں تم گھر رہو گے, حتیٰ کہ معذور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راہ خدا میں شہادت کے لیے برقرار رہتے تھے. غربت اور بے کسی کی وجہ سے راہ خدا میں سفر نہ کر سکنے والے روتے تھے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ اگر آدھی رات عبادت کرتا تو دوسرا صحابی کیا کرتا؟ پوری رات عبادت کرتا. اگر ایک صحابی نے تہائی قرآن رات کو پڑھا تو دوسرے صحابی کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ آدھا قرآن پڑھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیکیوں میں سبقت لے جانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا فرمائے جو صحابہ اکرام کا جذبہ تھا. میری پیاری اور دینی بہنوں, اصل جذبے یہ ہیں, دنیا میں آگے نکل جانا, میں اس سے آگے نکل جاؤں, میرا گھر اس سے حسین ہو, میرا کھانا اس سے اچھا ہو, میرا لباس اس سے اچھا ہو, میری گاڑی اس سے اچھی ہو, میرا کاروبار اس سے اچھا ہو, میری اولاد اس سے نیک ہو, یا میری اولاد اس سے زیادہ آگے بڑھنے چڑھنے والی ہو, تو لہٰذا یہ ساری چیزیں فانی ہیں اور یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ وقت کا ضیاع ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیوں پہ نظر ڈالیے, ان پہ غور کیجئے کہ وہ کس طرح سے ایک دوسرے سے سبقت لے جایا کرتے تھے, کس طرح سے اپنے اوپر کیا کرتے تھے؟ محنت کرتے تھے, اور وہی محنت جو ہے وہ ان کی رنگ لے آئی کہ وہ دنیا میں بھی نظارے کرتے تھے اور آخرت تو ہے ہی ان کی. اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَحَقٌّ مِّن رَّبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو, اور بے شک یہ یقیناً تمہارے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. ہاں جی, اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ مفہوم یہ ہے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, تم جہاں سے بھی آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو. اے مسلمانوں, تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو, تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے, مگر جو ان میں سے ناانصافی کرے گا وہ ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو. کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي, ان سے نہ ڈرو, مجھ سے ڈرو, تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ. اس رکوع میں 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مسجد حرام یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ تکرار ہے, لیکن در حقیقت یہ تکرار نہیں ہے, کیونکہ ہر بار کی حکم کی کوئی علت ہے, کوئی وجہ ہے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب نماز میں مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا تو یہ وجہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی کے لیے مسجد حرام کو قبلہ بنایا اور نماز میں اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب مسجد حرام کی طرف منہ کر کے حکم دیا گیا تو اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کا الگ الگ قبلہ بنایا ہے, جس کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھتے تھے. اور جب امت محمدیہ بھی ایک امت ہے اور اس کا قبلہ مسجد حرام کو بنایا اور اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا. تیسری وجہ یہ ہے کہ جب یہ حکم دیا گیا تو اس کی علت یہ بتائی گئی کہ قبلہ کے معاملے میں یہودی مسلمانوں کے خلاف حجت قائم نہ کر سکیں. اس آیت میں مجموعی طور پر لوگوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم حالت سفر میں ہو یا حالت اقامت میں ہو, جنگ میں ہو یا بیابان میں ہو یا شہر میں ہو, ہر جگہ ہر حالت ہر وقت تم کو نماز صرف کس کے سامنے پڑھنی ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. اس آیت میں مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو. کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے کفار کی طرف سے ہونے والے اعتراضات سے نہ ڈرو. ان کے طعنے تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. تم بلکہ میرے حکم کو پورا کرو اور اس معاملے میں صرف مجھ سے ڈرو. میری حکم کی جو کیا کرو
مخالفت نہ کرو، بے شک میں تمہارا مددگار ہوں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کا حساب آسان ہوگا جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! بغور سنیے، قیامت کے دن ان لوگوں کا حساب آسان ہو جائے گا جو آج دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اور اس طرح کہ جب بھی ان پر کوئی کام درپیش ہو تو پہلے اس پر غور کرتے ہیں، پھر اس کام کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ تو کر گزرتے ہیں، اور اگر اس کے خلاف نظر آئے تو پھر رک جاتے ہیں۔ پھر فرمایا بروز قیامت ان لوگوں کا حساب کٹھن ہوگا جو آج دنیا میں عمل کرتے وقت غور و فکر نہیں کرتے، کسی قسم کا محاسبہ کیے بغیر وہ کام کر ڈالتے ہیں۔ ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا چھوٹے سے چھوٹا عمل شمار کر رکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، سورۃ کہف کی آیت نمبر 49 ہے، اور کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی اس نام اعمال کو کیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ پاک ہمیں بھی محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی رات کو سونے لگے، بہت مہربانی، بہت کائنڈلی ہمبل ریکویسٹ ہے، جب بھی رات کو سونے لگے ایک بار اپنے دن کی روٹین میں ضرور نظر ثانی کر لیں، ضرور ایک دفعہ اس کو دہرا لیں، چیک کر لیں دن میں کتنی غیبتیں کی ہیں، دن میں کتنے ایسے کام کیے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے ہیں، کتنے ایسے کام کیے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب بنے ہوں گے، اور اگر ایسے کوئی کام ہے جو ناراضگی کا سبب بنے ہیں تو اللہ سے فوراً توبہ کر لیں، اللہ سے فوراً توبہ کر لیں۔ آج زندگی ملی ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کر لیں، کل کا کوئی پتہ نہیں زندگی میں کب شام ہو جائے، پھر ہم کیا کریں گے، کس منہ سے اپنے رب کے سامنے جائیں گے۔ اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کا علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کی جو تبدیلی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اس سے بڑی نعمت یعنی حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ جیسے خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے ہے، ایسے ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے۔ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کا نتیجہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس تعمیر کے بعد کی دعا کا ثمرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خود اپنا احسان قرار دیا ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 164، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا ہے جب ان میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا، اور وہ رسول بھی کیسے ہیں؟ قرآن والے، علم قرآن والے، فہم قرآن والے، اسرار قرآن والے، حکمت، طہارت نفس، زکیہ قلوب، اصلاح ظاہر باطن، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں دینے والے۔ اسی تطہیر و تزکیہ کو ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کرو جس سے تم انہیں پاک اور پاکیزہ کر دو۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن اور احکام الہیہ جو ہم نہیں جانتے تھے، وَلِيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں کہ جو ہمیں معلوم نہیں ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ صرف ظاہری مضامین قرآن اور اللہ تعالیٰ کے کام ہی نہیں بلکہ حضور سنپور نور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب کچھ سکھاتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اولین ہیں اور آخرین ہیں، اور اس کے سارے علوم جو ہیں وہ جامع ہیں۔ ذکر وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو۔ میری پیاری اور دینی بہنوں، ذکر جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک زبانی، ایک قلبی اور ایک اعضائے بدن کے ساتھ۔ زبانی ذکر میں تسبیح اور تصدیق اور کیا ہے، حمد اور ثنا و استغفار، خطبہ دعا اور نیکی کی دعوت وغیرہ شامل ہے۔ قلبی ذکر، دل سے کیا ہوا ذکر، کیسا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا،
اس کی عظمت اور کبریائی کو یاد کرنا، اس کے عظیم قدرت کے دلائل پہ غور کرنا بھی داخل ہے۔ نیک علماء کا شرعی مسائل پر غور کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ اعضائے بدن کے ساتھ کس طرح سے ذکر کیا جاتا ہے کہ اپنے ذات سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے، بلکہ کیا کیا جائے، اعضاء کو اطاعت الہی کے کاموں میں استعمال کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ کیا فرماتے ہیں یہاں پہ شکر کا ذکر ہے، وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کرو۔ شکر کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے احسان اور نعمت کی وجہ سے دل، زبان اور اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا اللہ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں کہ میرا شکر ادا کرنا بھی تیری ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب تو نے یہ جان لیا کہ ہر نعمت میری طرف سے ہے تو اس پر راضی رہا تو یہ تیرا شکر ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ بندہ کیا کہتا ہے، الحمدللہ، تو یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس نعمت دینے سے زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ یہ صبر کے معنی ہے نفس کو اس چیز پر روکنا جس پر رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہے، یا نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جس سے رکنے کو عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو۔ بنیادی طور پر صبر کی دو اقسام ہیں، ایک بدنی صبر یعنی کہ جو ہمارے جسم جو ہے وہ مشقتیں برداشت کرتا ہے، اس پر ثابت قدم رہتا ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بدنی صبر ہے۔ دوسرا صبر ہے طبعی خواہشات اور خواہش کے تقاضوں پر صبر کرنا۔ پہلی قسم کا صبر جب شریعت کے مواقف ہو تو قابل تعریف ہوتا ہے، لیکن مکمل طور پر صبر کے قابل صبر کی دو قسمیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ صبر کرنے والے کے کچھ فضائل جو ہے بزرگان دین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے، صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے بھی اچھا اجر ملتا ہے، صبر کرنے والے کو بے حساب اجر ملے گا۔ صبر کرنے والے کی جزا دے کر قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے۔ صبر کرنے والے رب کریم عز و جل کی طرف سے درود اور ہدایت اور رحمت پاتے ہیں۔ صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ صبر آدھا ایمان ہے۔ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہر مشکل میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں پھر انہیں مردہ نہ کہو کیونکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ صبر کے ذکر کے بعد اب صبر کرنے والے کی ایک عظیم قسم بیان کی گئی ہے، یعنی شہداء کی۔ یہ آیت کریمہ شہداء کے حق میں نازل ہوئی۔ بعض لوگ شہداء کی شہادت پر افسوس کرتے تھے اور کہتے تھے یہ لوگ شہید جو ہو گئے ہیں یہ نعمتوں سے محروم رہ گئے۔ تب اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں فرمایا گیا کہ انہیں فانی زندگی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر کے دائمی زندگی حاصل کر لی ہے۔ اس آیت میں شہداء کو مردہ نہ کہنے سے منع کیا گیا ہے، نہ زبان سے انہیں مردہ کہنے کی اجازت ہے اور نہ ہی دل سے انہیں مردہ سمجھنے کی اجازت ہے، جیسے کہ ایک اور مقام پر فرمان باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یرزقون، اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بے شک وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ موت کے بعد اللہ تعالیٰ شہداء کو زندگی عطا فرماتا ہے، ان کی جو روحیں ہیں انہیں رزق پیش کیا جاتا ہے، انہیں راحتیں دی جاتی ہیں، ان کے عمل جاری رہتے ہیں، ان کا اجر ثواب جو ہے بڑھتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے بدن میں جنت کی سیریں کرتی ہیں اور وہاں کے میوے اور نعمتیں پاتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ شہادت شہیدوں کا بہت درجہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ آزمائش سے فرما بردار اور نافرمانوں کا حال ظاہر کرنا مراد ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول خوف سے اللہ تعالیٰ کا ڈر، بھوک سے رمضان کے روزے، مالوں کی کمی سے زکوٰۃ اور صدقات دینا، جانوں کی کمی سے امراض کے ذریعے سے اموات دینا،
جیسے کہ کوئی انسان بیمار ہوتا ہے، اس کے بعد مر جاتا ہے، پھلوں کی کمی سے اولاد کی موت مراد ہے، کیونکہ اولاد دل کا پھل ہوتی ہے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بندے کا کوئی بچہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں تم نے میرے بندے کے بچے کی روح کو قبض کر لی؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں یا رب عز و جل۔ پھر اللہ فرماتے ہیں پھر تم نے جب اس کے دل کا پھل لے لیا تو وہ کیا عرض کرتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں یا رب عز و جل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پہ میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ کی حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے جنت مکان بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ میری پیاری اور دینی بہنوں، جب انسان کسی آزمائش سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ آزمائش بہت کٹھن لگتی ہے، بہت کٹھن لگتی ہے، اور اولاد کی تکلیف ویسے ہی انسان برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف میں، ان معاملات میں جو اجر و ثواب رکھ دیا ہے، جو اس کے فضائل ہیں، جو بھی ان کی خصوصیات میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کی، ان کو دیکھ کے پھر انسان جب صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ پاک بھی اسے اجر میں کمی عطا نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان مرد اور عورت کے جان اور مال اولاد میں ہمیشہ مصیبت رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جو وہ لوگ جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو ایک ایسی چیز دی گئی ہے جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی، جب وہ جو چیز مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں جو یہ کلمہ پڑھ کے صبر کرتے ہیں۔ اولئک علیہم صلاۃ من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہے اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ جب مصیبت پہنچتی ہے تو اسی وقت صبر و استقلال سے کام لیا جائے، جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر جو ہے وہ صدمے کی ابتدا میں ہوتا ہے، یعنی کہ جب ہمیں کوئی مصیبت پہنچے فوری طور پہ صبر کر لیا جائے، منہ سے ایسا کوئی لفظ نہ نکالا جائے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ مصیبت آنے پر زبان اور دیگر اعضاء سے کوئی ایسا کلام یا فعل نہ کیا جائے جو شریعت کے خلاف ہو، جیسے زبان سے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کے کلمات بولنا، سینہ پیٹنا، گریبان چاک کر لینا وغیرہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اور صبر وہی ہے جو پہلی سننے کے فوری بات کیا جائے۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما وما تطوع خيرا فان الله شاكر عليم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے، اور جو کوئی اپنی طرف سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دینے والا خبردار ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایتوں کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب پر واضح فرما دیا ہے، تو اللہ کی ان پر لعنت ہے اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں اور چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دیں تو میں ان کی توبہ کو قبول فرماؤں گا، اور میں ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا اور مہربان ہوں۔ یہ آیت علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی جو تورات شریف کے احکام اور میں موجود نعت اور صفات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ان کو چھپاتے تھے۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنت الله والملائکۃ والناس اجمعین۔ ہاں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کافر بھی مرے، ان پر اللہ اور فرشتوں اور انسانوں سب کی لعنت ہے۔ حضور غوث اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء کے سردار ہیں، لیکن خوف خدا کا جو عالم تھا اس کا اندازہ آپ کے منسوب ان اشعار سے لگایا جا سکتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن کیا فرمایا؟ یہی وہ یعنی کہ لوگ کہہ رہے ہیں کل عید ہے، کل عید ہے، سب لوگ خوش ہیں، لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا، میرے لیے وہی دن عید کا ہوگا۔ اللہ اکبر! کہ ایمان کی سلامتی
بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان دنیا میں کتنے بھی اعمال کرے، آخر اگر اس کا ایمان پر نہیں ہے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے خاتمہ بالایمان کی دعا بہت اولین دعا ہے، اس کو ضرور اپنی دعا میں شامل کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ یہ ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، جس شخص کے کفر پر مرنے کا یقین نہ ہو اس پر لعنت نہیں کی جا سکتی۔ نیز فاسق کا نام لے کر لعنت کرنا بھی جائز نہیں ہے، جیسے کہا جائے کہ فلاں شخص پر لعنت ہو۔ البتہ وصف کے ساتھ لعنت کر سکتے ہیں، جیسے حدیث میں جھوٹوں کو، سود خوروں کو، چوروں کو، شرابیوں وغیرہ پر لعنت کی گئی ہے، لیکن وصف کے اعتبار سے لعنت قرآن کریم میں بھی کی گئی ہے۔ جیسے جھوٹوں کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت۔ مومنین تو کافروں پر لعنت کریں گے ہی، بروز قیامت کافر بھی ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ تو کیا ہے میری پیاری بہنوں، جیسے کہ بعض عورتوں کو بہت عادت ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو لعنتی کہنا، اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا، یہ بہت ہی معیوب الفاظ ہیں۔ خدا را اپنی اولاد کو اس طرح کے ناموں سے نہ پکارا جائے، یہ بہت معیوب الفاظ ہیں۔ یہ دیکھیے کافروں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور اپنی اگر کسی کے زبان میں اس چیز کی بہت روانگی ہے تو اس کی عادت کو چھڑانے کی کوشش کریں۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور ان پر عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑی رحمت والا اور مہربان ہے۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر وما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بے شک آسمان اور زمینوں کی پیدائش، دن اور رات کی تبدیلی، کشتی میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کے لیے فائدے لے کر چلتی ہے، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندگی بخشی، اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش، اور جو وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے پابند ہیں، ان سب میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ شدید العذاب۔ اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں اور انہیں اللہ کی طرح معبود رکھتے ہیں، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اگر ظالم دیکھتے ہیں تو جب وہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھیں گے، ہاں، تو کیونکہ تمام قوت اللہ ہی کی ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے تمام مخلوقات سے بڑھ کر صرف اور صرف کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ محبت الہی میں جینا، محبت الہی میں مرنا ان کی حقیقی زندگی ہوتی ہے۔ اپنی خوشی پر اپنے رب کی رضا کو ترجیح دیتے ہیں، نرم گداز بستروں پر سوتے ہیں اور اس کو چھوڑ کر بارگاہ الہی میں اپنا جو سر ہے اس کو سجدے میں رکھ دیتے ہیں، یاد الہی میں روتے ہیں، رضا الہی کو حاصل کرنے کے لیے تڑپتے ہیں، سردیوں کے طویل راتوں میں قیام کرتے ہیں، گرمیوں کے لمبے دنوں میں روزے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ان کو حاصل ہے، اور اسی کی خاطر دشمنی کرتے ہیں، اسی کی خاطر محبت کرتے ہیں، اسی کی خاطر کسی کو کچھ دیتے ہیں اور اسی کی خاطر کسی سے کچھ روک لیتے ہیں، نعمت پر شکر کرتے ہیں، مصیبت پر صبر کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ پر توکل کرتے ہیں، اپنے ہر معاملے میں اللہ کا سپرد کر دیتے ہیں، احکام الہی پر عمل کے لیے ہمیں وقت تیار رہتے ہیں، دل کو غیر کی محبت سے پاک رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوبوں سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی نیاز مند رہنا، اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے محبوب رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو اپنے دل کے قریب رکھتے ہیں اور ان سے محبت رکھتے ہیں، محبت الہی کے اضافے کے لیے ان کی صحبتوں کو اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعظیم سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ تمام امور اور ان کے علاوہ سینکڑوں ایسے کام ہیں جو محبت الہی کی دلیل ہیں اور اس کے تقاضے بھی ہیں۔ میری پیاری اور دینی بہنوں، ان میں سے اگر کچھ صفات بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہیں
تو یقین رکھیے کہ ہم بھی خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی دشمنی رکھتے ہیں. اور ضروری ہے کہ اللہ والے ہی ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ والے ہونے کے لیے اللہ والوں کی صحبتوں کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے. اپنی صحبتوں کو پاک کیجئے، اپنی صحبتوں کو صاف رکھیے، ان لوگوں سے میل جول رکھیے جو ہمیں دین میں آگے بڑھنے کی تعلیم دیتے ہیں، جو ہمیں دین میں آگے بڑھنے کی تبلیغ کرتے ہیں، جو ہمیں بتاتے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی. اس کی بھاگ دوڑ، اس کی ریس میں اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں، بلکہ اپنی زندگی کو وقف کر دیں کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، یا آج یا کل ہم میں سے کسی کی شام ہو جائے تو آخر کار ہمارا خاتمہ بالایمان ہو جائے اور ہم اللہ رب العزت کے پیاروں میں شامل ہو جائیں. استبر الذین تبعوا من الذین اتبعوا ورعوا العذاب وقطعت بهم الاسباب. جب پیشوا اپنے پیروی کرنے والے سے بیزار ہوں گے تو عذاب دیکھیں گے اور سب رشتے ناطے کٹ جائیں گے. وقال الذین تبعوا لو ان لنا قرة فنتبرع منهم كما تبرؤوا منا وكذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اور پیروکار کہیں گے اگر ہم ایک مرتبہ لوٹ کر جانا مل جائے تو ہم اپنی پیشواؤں سے ایسے ہی بیزار ہوتے جاتے ہیں جیسے کہ ہم سے بیزار ہیں. اللہ انہیں اسی طرح ان کے اعمال ان پہ حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے ہرگز نکل نہیں سکیں گے. اللہ اکبر. یا ایھا الناس قلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگوں جو کچھ زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے ان میں سے کھاؤ اور شیطان کے رستوں پر نہ چلو، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. مشرکین نے اپنی طرف سے بہت سے جانوروں کو حرام قرار دیا تھا. ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ زمین میں پیدا شدہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں اور لوگوں کے نفع کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا صرف ان چیزوں سے بچو جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود منع فرمایا ہے، اور جن چیزوں کا اللہ نے منع نہیں فرمایا وہ سب حلال ہے. حلال ہے، ان سب کا استعمال کرو. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نازل کی ہیں ان سب کو کھاؤ، ان سب کو پیو. اگر وہ آپ کو کسی وجہ سے موافق نہیں آ رہی تو لہٰذا ان میں کوئی کراہت کا اظہار نہ کرو، کسی قسم کا اظہار نہ کرو. یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی نعمتیں ہیں جو اللہ نے اپنے پیاروں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے بنائی ہیں، اور اللہ کا شکر کرنا ہم سب پر لازم ہے. اگر ہم کسی چیز کو نہیں کھا رہے تو آپ اس چیز کے بارے میں کوئی ایسا الفاظ نہ کہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کا سبب بنے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں شکر کا حکم دیا ہے اس کے خلاف چلے. لہٰذا جو بھی نعمت ہو گھر میں موجود ہو، پسند ہے نہیں پسند، شکر اللہ تعالیٰ کا. شکر اللہ تعالیٰ. شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں، نہ شکری سے نعمتیں گھٹ جاتی ہیں. حضرت سعد بن نبی وقاص رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات کر دیں، یعنی کہ میری ہر دعا کو قبول فرمائے. حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد رضی اللہ عنہ اپنی خوراک کو پاک کرو. یہ جو بات میں عرض کر رہی ہوں اس کو بغور سنیے گا. کیا فرماتے ہیں اے سعد رضی اللہ عنہ اپنی خوراک کو پاک کرو. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری تمام دعائیں قبول ہو جائیں تو اپنی خوراک کو پاک کر لو. اس ذات پاک کی قسم جس کے دستے قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے تو وہ 40 دن تک اس سے کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. دعا کیا اس کا کوئی بھی عمل، نیک عمل بھی قبول نہیں ہوتا. جس بندے کا گوشت سور اور حرام خوری سے اگا اس کے لیے آگ سے بہتر، آگ زیادہ بہتر ہے. اللہ پاک ہم سب کو حلال طیب پاکیزہ رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وتقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. تو وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا، بے حیائی، اور وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا اور یہ حکم دے گا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو تمہیں معلوم نہیں ہے. میری پیاری بہنوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے خوراک کے بارے میں بات کی. ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی خوراک کو پاک صاف کریں، اور یہ بھی ضروری ہے کہ جب ہم کسی کے کوئی کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو اس پہ ہم ذکر الہی ضرور کریں تاکہ ہمارے اندر اس چیز کا اثر آئے. جو ہم لقمہ کھاتے ہیں، جب کوئی روٹی کھاتے ہیں، سالن کھاتے ہیں، کچھ بھی کھاتے ہیں، وہ چیز ہمارے اندر آتی ہے اس چیز. اور ہم جب ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے جاتے ہیں، غیر محرموں کے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہیں تو ہم نہیں جانتے کہ کوئی کافر ہے، ہندو ہے کون نہیں. لہٰذا ان ہوٹلنگ وغیرہ سے زیادہ بچا جائے، کیونکہ یہ بھی کہیں
کہیں نہ کہیں ہمیں جو ہے وہ دعوت المستجاب ہونے سے روکتے ہیں، ہمارے اندر جو اعمال پیدا کرنے کی، اعمال کو جو ہے ثابت قدم رکھنے کی جو صفت ہوتی ہے اس کو کمزور کر دیتے ہیں، لہٰذا ہمیں اس چیز پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اچھا جی، اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ لوگوں کو برائی کی طرف بھلائے اور کفر و شرک کی طرف، اللہ تعالیٰ کے متعلق غلط عقائد منسوب کرنے کی طرف، یا اس کے حلال کردہ کو حرام کہنے اور حرام کو حلال کہنے کی طرف بلائے۔ برے کاموں مثلاً جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، بہتان، لڑائی، فساد، حسد، کینہ، بغض، تکبر، انانیت، نفرت، عداوت، جنگ و بدل، تذلیل، تحقیر، استہزاء، الزام تراشی وغیرہ چیزوں کی طرف بلائے۔ یوں ہی بے حیائی کے کام جو ہوتے ہیں، گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، نعت، جو یہ بدگمانیاں، بد نگاہی، فحش گفتگو، گندی باتیں، ناجائز تعلقات، بری نیت سے دیکھنا، چھونا، بدکاری وغیرہ گناہوں کی طرف بلانا، یہ شیطان کا کام ہے، یہ انسانوں کا، مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ یہ شیطان ہی ہے جو ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، برائیاں ڈالتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل ان برائیوں میں سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی طرف بلانے میں ہمارے گھر والے، ہمارے دوست احباب، بازار، معاشرہ، افسر، گھر وغیرہ ہر ایک کا تعاون بھی شامل ہے اور ترغیب بھی شامل ہے۔ کوئی آدمی نیکی کی طرف بلانے کا سوچتا بھی ہے تو مذکورہ یہ جو سارے افراد ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ کھینچ کر گناہوں کی طرف آ جائے۔ یار کوئی بات نہیں ہے، خیر ہے، ایک گانے تو سن لینا، کوئی بات نہیں ہے، خیر ہے، یہ نیا لیٹسٹ گانا آیا یہ سن لیتے ہیں، یہ نئی لیٹسٹ فلم آئی ہے یہ دیکھ لیتے ہیں، یہ کوئی بات نہیں، جھوٹ ہی ہے نا، کوئی بات نہیں، خیر ہے، توبہ کر لیں گے۔ یہ ساری چیزیں یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ یہ سب کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا، بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا، جواب آگے سے دینا، یہ فلموں ڈراموں میں یہ سب کچھ بدتمیزی سکھائی جاتی ہیں، اور پھر ہم اس کا کہتے ہیں یہ ماڈرن دور ہے۔ یہ ماڈرن دور نہیں ہے میری پیاری دینی بہنوں، یہ کیا ہے؟ شیطانی دور ہے، فتنے کا دور ہے۔ اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو اس چیز سے محفوظ رکھیں۔ کاش ہمیں اچھی صحبت، اچھا مطالعے، اچھا گھرانہ، اچھے دوست مل جائیں جن کی صحبت سے کیا ہو کہ ہم ان برائیوں سے بچ جائیں، شیطان کے جو جتنے بھی حملے ہیں ان سے بچ جائیں۔ یاد رکھیں، شیطان صرف دماغ میں وسوسے نہیں ڈالتا، کبھی وہ ہمارے بہن بھائیوں کی صورت میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے، کبھی ہمارے دوست احباب کی صورت میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے برائی میں اکسانے کے لیے، کبھی وہ ہماری اولاد کی صورت میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے برائی میں اکسانے کے لیے۔ لیکن اللہ پاک ہمیں قرآن میں بار بار اس چیز سے رکنے کا حکم دیتے ہیں، بار بار منع رہنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کا بار بار مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں، اور شیطان سے دور رہنے کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد زیادہ کریں کہ شیطان ہم سے دور رہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اس کی پیروی کرو تو اللہ نے نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہمارے باپ دادا کو پایا جاتا ہے۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نے نہ کچھ عقل رکھتے ہوں یا نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ خلاصہ یہ اس بات کا یہ ہے کہ بروں کی پیروی بری اور اچھوں کی پیروی اچھی ہے۔ جیسے کہ ہم بزرگان دین، صحابہ، تابعین، ائمہ کرام، مجتہدین، اولیاء صالحین کی پیروی کرتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، ان کا حکم خود قرآن میں اللہ پاک نے دیا ہے، چنانچہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہر نماز میں بزرگوں کی پیروی کی دعا مانگنی چاہیے، صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے احسان کیا، انعام کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھوں کی پیروی کرنے اور بروں کی پیروی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ پاک کے ساتھ فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ ہاں، کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی ایسے کو پکارنے جو خالی چیخو پکار کے سوا کچھ نہیں سنتا۔ بہرحال یہ کافر جو ہیں کیا ہیں؟ گونگے، بہرے اور اندھے ہیں، یہ تو سمجھتے ہی نہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو مسلسل دین حق کی دعوت دیتے رہتے تھے۔ کافر سنتے تو تھے لیکن ان پر اس کا کوئی عمل نہیں کرتے تھے، وہ ان کا سننا انہیں فائدہ حاصل نہیں لا کرتا تھا، وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ ان کے اس سننے کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمائی ہے کہ جس طرح جانوروں کا ایک ریوڑ ہو اور اس کا مالک انہیں آواز دے تو وہ محض ایک آواز کو تو سنتے ہیں لیکن مالک کے کلام کا مفہوم نہیں سمجھتے۔ یوں ہی کافروں کا حال ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حق کی طرف تو بلاتے ہیں، وہ ان کا کلام تو
سنتے ہیں لیکن جواب میں جانور جیسا طرز عمل کرتے ہیں. ایسی آنکھ کان زبان کا کیا فائدہ جس سے کوئی نفع نہ اٹھایا جا سکے. اس اعتبار سے تو یہ گونگے بہرے اور اندھے ہیں. یہ آیت جو ہے یہ ہمیں یہ بھی درس دیتی ہے کہ دعوت تبلیغ واعظ نصیحت قرآن حدیث اصلاح تحسین کے باوجود جو طرز عمل ہمارا ہے وہ بھی کچھ سوچنے کا تقاضا کرتا ہے کہ اس اعتبار سے کہ ہماری آنکھ کان کھلے بھی ہیں یا نہیں, کہ نعوذ باللہ من ذالک کفار سے تشبیہ تو نہیں کر رہے. یا ایھا الذین آمنوا کولوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ وکنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ ومن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. اس نے تم پر صرف مرداد اور خون اور سور کا گوشت اور جو وہ جانور حرام کیے ہیں جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا تو وہ مجبور ہو جائے, حالانکہ کہ وہ نہ خواہش رکھنے والا ہے اور نہ ضرورت سے آگے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں, بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس آیت میں 4 چیزوں کا بیان ہے. ایک مرداد خون خنزیر کا گوشت غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کرنے والا جانور. مرداد وہ ہوتا ہے جو حلال جانور بغیر ذبح کیے مر جائے, اس کو مرداد کہتے ہیں. خون جو ہے وہ ہر قسم کا حرام ہے جب کہ وہ بہنے والا خون ہو. خنزیر یعنی کہ نجس العین ہے یعنی سور, اس کا گوشت ناخن وغیرہ ہر چیز تمام اجزاء جو ہے حرام ہے. ان میں سے کسی قسم کا کوئی بھی کام لینا حرام ہے. اب اس بات پہ جیسے کہ ہر چیز میں جیسے چربی وغیرہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے, جیسے میک اپ کی پروڈکٹس, ہینڈ بیگز, جوتیاں, کوٹ, بلینکٹس وغیرہ. جب کبھی یورپ سے ہی خاص طور پہ ان سب چیزوں کو خریدا جائے تو کائنڈلی ریکویسٹلی کہ اس چیز کو ضرور پڑھ لیا جائے کہ اس میں کوئی ایسی چربی وغیرہ شامل تو نہیں کی گئی, کہ ایسی پروڈکٹ شامل تو نہیں کی گئی جو کہ ہمارے لیے حرام ہے. غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ کا مطلب یہ ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے, اور جس جانور کو غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ حرام اور مرداد ہے. البتہ اگر ذبح فقط اللہ تعالیٰ کے نام پر کیا اور اس سے پہلے یا بعد میں غیر کا نام لیا جائے, مثلاً یہ کہا جائے کہ عقیقے کا بکرا یا ولیمے کا دمبا یا جس کی طرف سے وہ ذبیحہ ہے اس کا نام لیا جائے, مثلاً یہ کہا جائے کہ ماں باپ کی طرف سے, اپنی امی کی طرف سے ذبح کر رہا ہوں, اپنے ابو کی طرف سے ذبح کر رہا ہوں, کسی اولیاء کو, علماء کو یا شہداء کو یا پنجتن پاک کو یا پھر یہ جو ہوتے ہیں ائمہ کرام کو, یہ کسی کو بھی جو کہتے ہیں اس کے نام کا ہم کیا کر رہے ہیں, ذبح کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ذبح کرنے کا جو ثواب ہے وہ ان کو پہنچایا جا رہا ہے, لیکن کیا ہے کہ جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے تو تکبیر کے وقت گردن میں کیا کہا جاتا ہے, اللہ اکبر. تو اس طرح ایسے کرنے میں کوئی بھی جو ہے وہ قباحت نہیں ہے, بلکہ کوئی حرج نہیں ہے. اس فعل کو حرام کہنا, ایسے جانور کو مرداد کہنا سراسر جہالت ہے, کیونکہ ذبح سے پہلے اور ذبح کے بعد غیر کی طرف منسوب کرنا ایسا فعل نہیں ہے جو کہ حرام ہو. جیسے کہ ہم اپنی گفتگو میں بہت سی عبادت کو غیر کی طرف منسوب کرتے ہیں, بلکہ کہتے ہیں ظہر کی نماز, جنازے کی نماز, مسافر کی نماز, امام کی نماز, مقتدی کی نماز, پیر کا روزہ, اونٹوں کی زکوٰۃ, حج, کعبہ کا حج, یہ سب نسبتیں حرام ہیں اور حرام نہیں ہے, اور نسبتوں کی وجہ سے نماز, زکوٰۃ, حج وغیرہ کفر اور شرک اور حرمت کے نام کو بھی کوئی کراہت نہیں ہے. جیسے کسی ولی یا بزرگ کے کسی اور کی طرف نسبت کر کے فلاں کی بکری کہنا کیسے حرام ہو گیا. اب یہ کسی صورت حلال نہیں ہو سکتے. جو لوگ انہیں مرداد کہتے ہیں وہ شریعت مطہرہ پر سخت جرأت کرتے ہیں. یاد رکھیں یہ بات, کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح نہیں کرتا. کسی مسلمان کے بارے میں شرعی ثبوت کے بغیر یہ کہنا کہ اس نے غیر اللہ کے نام لے کر جانور ذبح کیا تو یہ بدگمانی ہے, اور کسی مسلمان پر بدگمانی کرنا بھی حرام ہے. اپنے پاس سے فتوے لگا دینا کہ اس نے تو یہ کیا تھا, اس نے تو وہ گناہ کیا تھا, تو یہ سب حرام ہے. کسی مسلمان پر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. حتی الامکان اس کے قول اور فعل کو صحیح وجہ سے محمول کرنا واجب ہے, اور ذبح کے معاملے میں دل کے ارادے پر اس وقت تک کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا جب تک کہ قائل اپنے ارادے کی تصحیح نہ کر دے. وہ نہ بتا دے کہ میں نے یہ معاملہ کیوں کیا, میں نے یہ کام کیوں کیا. جب تک کرنے والا نہیں بتا سکتا, ہمیں اپنے پاس سے اس کو
بتانے اس پہ کوئی بھی فتویٰ وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں، ایسا کرنا کیا ہے، حرام ہے۔ اور ذبح کے معاملے میں دل کے ارادے پر اس وقت تک کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا جب تک اپنے قائل جو ہے وہ کیا کرے، اپنے ارادے کی تصحیح نہ کرے۔ اگر پھر فرض بعض ناسمجھ احمقوں پر شرعی ثبوت کے ساتھ ثابت ہو بھی جائے کہ انہوں نے غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہے تو اس ذبح سے نعوذ باللہ ان کا مقصود غیر خدا کی عبادت ہے، تو کفر کا حکم صرف انہی پر ہوگا۔ اس کی وجہ سے عام حکم لگا دینا اور باقی لوگوں کی بھی نیت سمجھ لینا باطل ہے۔ خلاصہ اس بات یہ ہے کہ مسلمان اپنے رب تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کر رہا ہے تو اس پر بدگمانی حرام اور ناروا ہے، اور خود سے بنائے ہوئے ذہنی تصورات پر کسی مسلمان کو نعوذ باللہ کفر کا مرتکب سمجھنا، اللہ تعالیٰ کے حلال کیے ہوئے کو حرام کہہ دینا، تکبیر کے وقت جو اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے اس کے باطل اور بے اثر ٹھہرانا ہرگز صحیح نہیں ہے اور کوئی بھی وجہ نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ إِلَّا تَقُولُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم ان میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں شریعت مطہرہ نے ظاہر پر عمل کرنے کو حکم دیا ہے، باطن کی تکلیف نہ دی، تو جب اس نے اللہ تعالیٰ کا نام پاک لے کر ذبح کیا تو جانور کا حلال ہونا واجب ہے، اور دل کا ارادہ جان لینے کی طرف ہماری کوئی راہ نہیں، کیونکہ ہم انسان ظاہر کے مکلف ہیں اور دل کا معاملہ کس کے ساتھ ہے، صرف اللہ کے ذات ہے، اور اللہ کے سوا کوئی بھی ہمارے دلوں میں جاننے والا نہیں ہے۔ حالت مجبوری میں حرام کھانے کی اجازت جو ہے وہ دی گئی ہے، اسے معاف رکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی کی دلیل ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك مأكولون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی حاصل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن ان سے نہ کلام فرمائے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور نہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں یہودیوں کا یہ جو طرز عمل تھا کہ یہ ذاتی مفادات، مال دنیا، عیش و آرام کی خاطر اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے احکام، عظمت و شان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم چھپانے والے مال اور دولت سے اپنے خزانے نہیں بھر رہے، بلکہ کیا کر رہے ہیں، حقیقت میں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھڑکا رہے ہیں۔ یہ حرکات انہیں جہنم میں لے جانے کا سبب ہوں گی۔ قیامت کے دن یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے شرف سے محروم رہ جائیں گے۔ الحمدللہ الذی عافانی مبتلا کبھی فضل علی کثیر من خلق تفضیلا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رحمت الہی ان سے دور ہوگی، کفر و معصیت کی گندگی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور انہیں کسی بھی طرح گناہوں سے پاک نہیں کیا جائے گا بلکہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یاد رکھیے چھپانا یہ بھی ہے کہ کتاب کے مضمون پر کسی کو مطلع نہ ہونے دیا جائے اور نہ وہ کسی کو پڑھ کے سنایا جائے، نہ اسے دکھایا جائے، بلکہ اور یہ بھی چھپانا ہے کہ غلط تعویلیں کر کے معنی بدل دینے کی کوشش کی جائے، کتاب کی اصل معنی پر پردہ ڈال دیا جائے۔ یہودی ہر طرح کی تعویلیں کرتے تھے اور ابھی تک بہت سے لوگوں میں اس طرح کا طرز عمل جاری ہے، قرآن پڑھ کر توحید الہی کی غلط تشریح کرتے ہیں، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آیات کو چھپاتے ہیں، ان کے معنی بدل دیتے ہیں، پردے اور سود وغیرہ کے متعلق جو آیات کے معنی میں تحریف کرتے ہیں، اور یہ سب کیا ہے، فعل حرام ہے۔ آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ وما اصبرهم علی النار۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خرید لیا، اور کتنا عذاب آگ کو برداشت کرنے والے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بہترین چیز علم ہے اور ہدایت ہے، اور سب سے بری چیز کیا ہے، گمراہی اور جہالت ہے۔ تو جب علماء یہودی نے دنیا میں ہدایت اور گمراہی کو چھوڑ دیا اور کیا کیا، ہدایت اور علم کو چھوڑ دیا اور گمراہی اور جہالت پر راضی ہو گئے، تو اب اس بات میں کوئی شک نہیں رہا کہ دنیا میں اپنی جانوں میں انتہائی خیانت کر رہے ہیں۔ نیز آخرت میں سب سے بہترین چیز کیا ہے، مغفرت ہے، اور سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے۔ تو جب انہوں نے مغفرت کو چھوڑ دیا تو عذاب پر راضی ہو گئے۔ آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور اس لیے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب کو نازل فرمائی ہے، بے شک کتاب میں اختلاف کرنے والے
دور کی مخالفت و ضد میں ہے. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم وإذا عاهدوا والصابرين وفي البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم الصادقون هم المتقون. اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لو، بلکہ اصل نیکی وہ ہے جو اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں کی طرف لائے اور اللہ کی محبت میں عزیز مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں کو اور غلام لوڈیوں کی گردنیں آزاد کرنے میں خرچ کرے اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے. اور وہ لوگ جو عہد کر کے اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں، مصیبت میں، سختی میں، جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور پرہیزگار ہیں. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال جو ہے وہ ایمان سے مقدم ہے. پہلے ایمان لاؤ پھر نیک عمل کرو، کیونکہ جڑ شاخوں سے پیدا ہوتی ہے اور ایمان جڑ ہے اور اعمال کیا ہے؟ اعمال اس کی شاخیں ہیں. اور ایمان میں سب سے اول ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے. ایک تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، کیونکہ وہ حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، علیم، حکیم، سمیع، بصیر، غنی، قدیر، عزلی، وعبدی، واحد لا شریک لہ ہے. آگے کیا فرما رہے ہیں کہ ایمان کی اس میں چار ان میں سے بہت زیادہ مقرب ہیں، یعنی کہ بعد میں کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانا. چوتھا کیا ہے کہ کتب الہیہ پر ایمان لانا. پانچواں کیا ہے؟ تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا. آگے اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى والحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمۃ فمن اعتدی بعد ذلک فله عذاب الیم. ہاں اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت. تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو اچھے طریقے سے مطالبہ کرو، وارث کو اچھے طریقے سے ادائیگی ہو تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے، اور اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ جب قاتل کو مقتول کے اولیاء یا کچھ معاف کر دیں تو مال کے بدلے معاف کرنے کا یہی تو یہاں پہ قاتل اور اولیاء دونوں مقتول کو اچھے طریقے سے اختیار دیا گیا ہے کہ جو بھی فیصلہ کریں اچھے طریقے سے کریں. اگر معاف کرنا ہے تو معافی اچھے طریقے سے کریں، اور اگر اس کے کوئی انہوں نے جو اس کے بدلے میں کچھ لینا ہے جزیہ وغیرہ تو وہ بھی اچھے طریقے سے لیا جائے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے حسن اخلاق کی تاکید کی ہے کہ جو کچھ بھی کریں اور جو معاملہ ہے وہ اچھے طریقے سے طے کیا جائے، لڑائی جھگڑے والا کام نہ کیا جائے. اس لیے اللہ پاک نے شریعت میں ہی بتا دیا ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہے، اور اگر قتل کے بدلے قتل میں راضی نہیں ہے اور وہ اس کے معاف کر دینے میں راضی ہے تو اچھے طریقے سے معاف کریں، اور اگر جزیہ دینا ہے تو وہ بھی اچھے طریقے سے ادا کریں. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اے عقل مندو، خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے تاکہ تم بچو. جس قوم میں ظالم کی پردہ پوشی اور حمایت کی جاتی ہے وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور جہاں ظالم اور مجرم کو سزا دی جائے وہاں جرائم جو ہے خود بخود کم ہو جاتے ہیں. ایک محلے میں لے کر عالمی سطح تک تمام مجرموں کو یہی ایک فلسفہ کار فرمایا گیا ہے کہ اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ جن ممالک میں جرائم کی سخت سزائیں ہیں آپ دیکھیں گا وہاں پہ جرم بہت کم ہوتے ہیں، اور جہاں پہ مجرموں کو کوئی سزائیں نہیں دی جاتی ان کے جرموں کی تعداد دیکھیں کتنی زیادہ ہے. كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے، اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو اپنے ماں باپ یا قریبی رشتہ دار میں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کر جائے، اور یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے. وَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. کیا فرما رہے ہیں؟ پھر جو وصیت سننے کے بعد اسے تبدیل کر دے اس کا گناہ اس کے بدلنے والوں کے لیے ہے، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. وصیت کرنے کے بعد زندگی کے اندر وصیت کرنے ہیں تو زندگی میں اپنی وصیت کو تبدیل کر سکتا ہے، اس کو اختیار ہے. لیکن فوت ہونے کے بعد اگر کوئی اور شخص وصیت کی تبدیلی کرے تو اس کی اجازت نہیں کی جائے گی، خواہ وہ کوئی بھی ہو. یوں ہی وصیت کے کاغذات میں تبدیلی کی جائے یا مال کی تقسیم میں. افسوس کہ مال کی محبت میں تو لوگ وصیت میں بہت ہیر پھیر کرتے ہیں، وصیت چھپا دیتے ہیں، جعلی وصیت نامے بنا لیتے ہیں، وصیت میں تبدیلی کر دیتے ہیں، وصیت پر عمل نہیں کرتے. ایک اہم
مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ وصیت کے بارے میں ضروری ہے کہ شریعت نے جو قوانین بنا دیے گئے ہیں اس پر عمل کیا جائے، ان سے ہٹ کر عمل کی اجازت نہیں ہے۔ مثلاً اگر کوئی ورثہ اپنی وصیت پر راضی نہیں ہے پھر بھی تہا ایمان سے زیادہ کی وصیت کر دی جائے تو اس پر عمل کر لیا جائے، یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ وَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر جس کو وصیت کرنے والے کی طرف جان برداری یا گناہ کا اندیشہ ہو تو اس کے درمیان صلح کرا دے اور اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں، ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ شریعت میں روزے کا مطلب یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے ہم بستری وغیرہ سے بچا جائے۔ روزے کا مقصد کیا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کو حاصل کرنا ہے۔ روزے میں چونکہ اس نفس پر سختی کی جاتی ہے، کھانے پینے کی چیزیں حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے اور اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق کر دی جاتی ہے، جس سے کہ ضبط نفس، اپنے نفس کو ضبط کیا جاتا ہے، حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قوت وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے سے آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ اور وہ جو اپنے رب سے کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کی خواہشوں سے رکا تو بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیا۔ آگے اللہ پہ چاہتا ہمارے گنتی کے چند دن ہیں جو تم میں کوئی بیمار ہو، سفر میں ہو یا اتنے دن اور دنوں میں رکھے تو وہ اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو اس پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ کرے، اور پھر بھی وہ اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے اور اس کے لیے بہتر ہے کہ اگر تم جانو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے روزے کو کسی وجہ سے چھوڑ سکتے ہیں، جیسے کہ حیض و نفاس والی عورتیں ہیں، وہ انہیں روزہ رکھنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ بعد میں اس کی قضا کرے۔ اس کے علاوہ اور بھی افراد ہیں جنہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بطور یہ کہ وہ مسافر اور بیمار ہو ان کو رخصت دی جا سکتی ہے۔ لیکن سفر کی تعداد کیا ہے، سفر کی سے مراد یہ کہ 3 دن کی مسافت ہو، یعنی 57.5 میل یعنی 92 کلومیٹر یا اس سے کم سفر ہے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مریض کو محض زیادہ بیماری کی وجہ سے وقت یا ہلاکت کی صرف مریض اس وقت روزہ چھوڑ سکتا ہے جب کہ وہ پتہ ہے کہ صحیح والا بیمار ہے، اگر حالی اس کو وہم ہو رہا ہے تو وہم کی صورت میں روزہ چھوڑا نہیں جا سکتا۔ آگے کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے جس پر قرآن نازل کیا گیا اور لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں میں مشتمل ہے، تو تم میں سے جو کوئی یہ بھی نہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو اور اس کے وہ اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، اور اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا۔ یہ آسانیاں اسی کے لیے ہیں جو تم روزوں کی تعداد کو پوری کر لو تاکہ تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اس نے تمہیں ہدایت دی تاکہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ رمضان وہ واحد مہینہ ہے جس کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ قرآن مجید کی نسبت کی وجہ سے ماہ رمضان کو عظمت اور شرف ملی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس وقت کو کسی شرف عظمت والی چیز کے ساتھ نسبت کر دیا جائے وہ قیامت والے دن بھی شرف والی بن جاتی ہے۔ اس لیے جس دن اور گھڑی کو حضور پور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و معراج سے نسبت کر دی گئی وہ عظمت و شرافت والی بن گئی۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے روز جمعہ پیدائش تھی تو وہ جمعے کا دن جو ہے وہ عظمت والا بن گیا۔ قرآن مجید کی 3 شاہیں ہیں، ایک قرآن کی ہے وہ ہدایت ہے اور روشن نشانیوں پر مشتمل ہے اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت ہم پہ فرض فرمائی ہے، لیکن اپنی عبادت سے ہم پر تنگی نہیں کی بلکہ بہت زیادہ آسانی فرمائی ہے۔ بلکہ کیا کیا، روزہ فرض کیا ہے لیکن رکھنے کی طاقت نہ ہو تو بعد میں رکھنے کی اجازت دی ہے۔ بعض صورتوں میں روزے کے فدیے کی بھی اجازت دی ہے۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھ لو، بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے اشارے سے نماز پڑھ لو۔ 1 مہینہ روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تو 11 مہینے کھانے کی اجازت دی گئی ہے۔ رمضان میں بھی راتوں کو کھانے کی اجازت دی گئی، بلکہ سحری افطاری کے کھانے کو ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ گنتی کے چند جانوروں کا گوشت حرام کر دیا گیا ہے لیکن ہزاروں جانوروں اور پرندوں کا گوشت حلال کر دیا ہے۔ کاروبار کے چند ایک طریقے سے منع فرمایا ہے تو ہزاروں طریقوں کی اجازت بھی عطا فرمائی ہے۔ مرد کو ریشمی کپڑے سے منع فرمایا تو 20 قسم کے کپڑے پہننے کی اجازت دی ہے۔ اگر غور کریں تو آیت کا معنی ہے کہ روشن
روزے روشن کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر آسانی چاہتا ہے، وہ ہم پہ کسی قسم کی تنگی نہیں چاہتا. اس کے باوجود بھی اگر ہم اللہ پاک کا حکم نہ مانیں تو ہم سے زیادہ بد نصیب پھر کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم یہ ہے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم میں سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو بے شک میں نزدیک ہوں، میں دعا قبول کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں. اللہ اکبر. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے، اور انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ ہدایت پائیں. دعا کا معنی یہ ہے کہ اپنی حاجت پیش کرنا، اور اجابت یعنی قبولیت کا معنی یہ ہے کہ پروردگار اپنے بندے کی دعا پر لبیک عبدی، کہ میں حاضر ہوں میرے بندے فرماتا ہے. البتہ جو مانگا جائے اسی کا حاصل ہو جانا دوسری چیز ہے. اللہ تعالیٰ کے کرم سے کبھی مانگی ہوئی چیز فوراً مل جاتی ہے، کبھی کسی عصمت وقوت کی وجہ سے تاخیر سے مل جاتی ہے. کبھی بندے کی حاجت دنیا میں پوری کر دی جاتی ہے، کبھی آخرت کے ثواب کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے. کبھی بندے کا نفع کسی دوسری چیز میں ہوتا ہے تو مانگی ہوئی چیز کی بجائے اللہ پاک اس کو دوسری چیز عطا فرما دیتا ہے. کبھی بندہ محبوب ہوتا ہے، کبھی اس کی حاجت روائی میں اس لیے دیر ہو جاتی ہے کہ وہ عرصے تک دعا میں مشغول رہے. کبھی دعا کرنے والے میں صدق اور اخلاص وغیرہ قبولیت کی شرائط نہیں ہوتی، اس لیے منہ مانگی سے مراد نہیں ملتی. اس لیے اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقبول بندوں سے دعائیں کرائی جاتی ہیں تاکہ ان کی دعا کے صدقے گناہ گاروں کی بگڑی بھی سنور جائے. اللہ اکبر. ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں. اللہ پاک کسی کے وسیلے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، اور وہ تمہارے لیے لباس ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو. اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہو، تو اس سے تمہاری توبہ قبول کی، اور تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرما دیا. اور اب ان سے ہم بستری کر لو، جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہوگا اسے طلب کرو، کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر سے سفیدی، صبح کا ڈورا سیاہی رات کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے. پھر رات آنے تک روزوں کو پورا کرو، عورتوں سے ہم بستری نہ کرو جب تک کہ تم مسجدوں میں اعتکاف سے رہو. یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کے پاس نہ جاؤ. اللہ یوں ہی لوگوں کے لیے اپنی آیتوں کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے کو طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ عورتوں سے ہم بستری یعنی اولاد نرینہ حاصل کرنے کی نیت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ایک کو نیک اور صالح اولاد سے نوازیں. یاد رکھیں یہ بات، بغیر افطار کی اگلا روزہ رکھ لینا، یوں مسلسل روزے رکھنا، اسے صوم الوصال کہتے ہیں اور یہ ممنوع ہے. یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اس کی اجازت دی گئی تھی. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ فرماتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھونا، حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر بوجھ بنا کر کھا لو. کیا فرما رہے ہیں؟ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ فرما رہے ہیں تم سے نئی چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرما دو یہ لوگوں اور حج کے لیے وقت علامتیں ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ. ہاں اصل نیک تو وہ پرہیزگار ہوتا ہے، اور گھروں میں ان کے دروازے سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ گے. زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی عادت ہوا کرتی تھی کہ جب وہ حج کے لیے احرام باندھ دیتے تو اپنے مکان سے نہیں آتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے، اپنے مکان کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ پیچھے سے دیوار پہ لانگ کر آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اور اس کو نیکی سمجھتے تھے، تو اللہ پاک نے اس آیت سے ایسا کرنے سے منع فرمایا کہ اصل نیکی تقویٰ اور خدا اور احکام الہی کی اطاعت ہے. اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کسی چیز کو بغیر ممانعت کے ناجائز سمجھ لینا جہلہ کا کام ہے، جاہلوں کا طریقہ ہے. اپنی طرف سے غلط رسمیں وغیرہ پابندیاں لگا دینا یہ جائز نہیں ہے. بہت سے کام ویسے جائز ہوتے ہیں لیکن اپنی طرف سے شرعاً ضروری سمجھ لینے سے ناجائز ہو جاتے ہیں. جیسے کوئی مسلمان کوئی رشتہ دار وغیرہ اس کا فوت ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، صوم کرتے ہیں، چالیسواں کرتے ہیں. ویسے تو ایسا کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس کو ضروری سمجھ لے کہ 40 دن میں ہی چالیسواں کرنا ہے تو ایسا کرنا غلط ہے. یہ سب طریقے جو ہیں یہ جاہلوں کے طریقے ہیں. آگے اللہ کیا فرمانے ہیں؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے.
آگے اللہ کیا، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو جنگ کے قابل نہیں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے نہ لڑا کرو جن سے تم نے عہد کیا ہو، یا دعوت کے جنگ نہ کرو، بغیر دعوت کے جنگ نہ کیا کرو، کیونکہ شرعی طریقہ یہ ہے کہ پہلے کفار کو اسلام کی دعوت دی جائے، اگر وہ اس کا انکار کر دیں تو ان سے جزیہ طلب کیا جائے، اور اگر وہ اس کا بھی انکار کر دے تو پھر ان کے ساتھ جنگ کی جائے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ وَإِنِ اعْتَدَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور کافروں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہوتا ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑے، اور اگر وہ تم سے لڑے تو انہیں قتل کرو۔ کافروں کی یہی سزا ہے، پھر اگر وہ باز آ جائے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، اور ان سے لڑتے ہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے، اور عبادت اللہ کے لیے ہے، اور پھر اگر وہ باز آ جائیں تو صرف ظالموں پر سختی کی سزا باقی رہ جاتی ہے۔ الشہر الحرام والشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ ادب والے مہینے میں کے بدلے ادب والا مہینہ ہے، اور تمام ادب والی چیزوں کے بدلہ تمام ادب والی چیزوں کا بدلہ ہے، تو جو تم پر زیادتی کرے اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی کہ اس نے تم پر زیادتی کرو۔ اللہ سے ڈرتے رہو، جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کافر مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھاتے رہتے تھے۔ شروع اسلام میں دن رات صبح شام ہر وقت مسلمانوں کو ستانے لگے رہتے تھے، کسی کو شہید کر دیا، کسی کو تفتیش ریٹ پر گھسیٹ دیا، کسی کو انگاروں پر لٹا دیا، کسی کو کوڑے کرکٹ، کسی کا راہ چلتے مذاق اڑا دیا، بہت ظلم و ستم کرتے تھے۔ کبھی کسی کو گھر سے باہر نکلنے میں مجبور کر دیا، ان کے کاروبار ختم کر دیا، رشتہ داروں میں جدائیاں ڈال دی۔ تمام واقعات کی تلخیاں مسلمانوں کے دلوں میں موجود تھیں۔ اب جب کہ مسلمانوں کو بدلہ لینے کا موقع مل رہا تھا تو اس بات کا امکان تھا کہ مسلمان بھی بدلہ لینے میں اپنا جذبہ انتقام کو بھرپور طریقے سے پورا کریں گے اور بدلہ لینے میں حد سے بڑھ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی مسلمانوں کو سمجھا دیا تھا کہ تم پر جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں تمہیں ان سے بدلہ لینے کا اختیار تو دیا جا رہا ہے، لیکن تم اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو جتنی انہوں نے تم پر زیادتی کی ہو، اس سے زائد کی ہو تمہیں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا بدلہ لینے میں بھی تقویٰ اور خوف خدا کو پیش نظر رکھو، اور یہ جان رکھو اللہ تعالیٰ کا قرب اور معیت اسی کو نصیب ہے جو ہر حال میں تقویٰ اختیار کرے۔ اللہ اکبر! کتنا خوبصورت ہمارا دین ہے کہ اللہ پاک اگر ہمیں کافروں سے بدلہ لینے کا وقت آ رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ آ رہا ہے، تو اللہ پاک نے پہلے ہمیں سمجھا دیا، نہ میرے بندو ایسا کام نہ کرنا جو حد سے زیادہ بڑھ جائے، یعنی کہ ضرورت سے زیادہ ہو جائے۔ یعنی کافروں کے لیے بھی اللہ پاک دل میں رحم رکھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ان سے بھی زیادہ مسلمان سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ اللہ پاک اتنی محبت ہم سے کرتے ہیں، ہمارا دین اتنا زیادہ جو ہے ہمیں ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے، ہمیں ہر چیز کا اخلاق دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ راہ میں خرچ کرنے کی اصل حکم تو مال کے حوالے سے ہے، لیکن علامہ صابری رحمۃ اللہ علیہ اس معنی میں مزید وسعت بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کی رضا کے کاموں کے لیے اپنی جان مال کو صرف کرو، ہوا جہاد ہو یا رشتہ دار ہو، حسن سلوک یا اللہ تعالیٰ کی کمزور اور غریب بندوں کی مدد کی صورت ہو۔ اللہ تعالیٰ کو وہی صدقہ خیرات وغیرہ پسند ہے جو بندہ اس صورت میں دے جب اس کو پتا ہو کہ اب میں نے اس کو دے دیا تو کہیں میرے پاس کمی آ جائے گی، تو اگر اس کے باوجود وہ اگر دے دے یا کسی کو عطا کر دے تو اللہ پاک کو ایسا مال اپنی راہ میں خرچ کرنے والے بندے پسند ہیں۔ آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تمہیں مکہ سے روک دیا جائے تو حرم میں قربانی کا جانور بھیجو، وہ تو جو میسر ہے، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے، تو پھر جو تم پر بیمار ہو یا ان کے سر میں کچھ تکلیف ہو، روزے خیرات یا قربانی کا فدیہ دے کر جب تم اطمینان سے ہو تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے اس پر قربانی لازم ہے جیسی میسر ہو۔ پھر وہ قربانی کی قدرت نہ پائے تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے، اور 7 روزے اس وقت رکھو جب تم اپنے گھروں کو لوٹ کر جاؤ، یہ مکمل 10 ہیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ میں رہنے والا نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔
نہ حج نام ہے احرام، حج نام ہے احرام باندھ کر 9ویں ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ معظمہ کا طواف کا۔ اس کے لیے خاص وقت مقرر ہے جس میں یہ افعال کیے جاتے ہیں، تو حج ہے۔ حج 9 ہجری میں فرض ہوا، اس کی فرضیت قطعی ہے، اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ حج کے فرائض یہ ہیں: احرام باندھنا، وقوف عرفہ اور طواف زیارت۔ حج کی 3 قسمیں: افراد یعنی کہ صرف حج کا احرام باندھنا، اور تمتع یعنی کہ حج اور عمرے کا احرام باندھنا، پھر عمرے کے احرام سے فارغ ہو کر اسی سفر میں حج کا احرام باندھنا۔ قران یعنی عمرہ حج دونوں کا احرام اکٹھا باندھ دینا۔ اس میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوتی بلکہ برقرار رہتی ہیں۔ آگے اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے ہیں، حج چند معلوم مہینے ہیں، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو حج میں نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، نہ کوئی گناہ ہو، نہ ہی کوئی جھگڑا ہو، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، اور زیادہ راہ ساتھ لے جاؤ۔ پس سب سے بہترین زیادہ راہ کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے اور تقویٰ ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ حکم یہ ہوا کہ سفر کا سامان لے کر چلو، دوسروں پر بوجھ نہ بنو، سوال نہ کرو، یہ تمام چیزیں توکل اور تقویٰ کی ہدایت ہیں، اور تقویٰ بہترین زیادہ راہ ہے۔ نیز یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ جس طرح دنیاوی سفر میں سامان سفر ضروری ہے، ایسے ہی آخرت کے سفر کے لیے سامان سفر کا سامان جو ہے وہ لازم ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله من الضالين۔ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو، کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً بھٹکے ہوئے تھے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر اے قریشیو تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹے، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، حالانکہ اس سے زیادہ کرو۔ اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور کوئی یوں کہتا ہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچاؤ۔ ان لوگوں کے لیے ان کے کمائے ہوئے اعمال میں حصہ ہے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو تو وہ جلدی کر کے 2 دن میں مینا سے چلا جائے، اور اس پر کچھ گناہ نہیں ہے جو پیچھے رہ جائیں، اور اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ یہ بشارت پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تمہیں بہت اچھی لگتی ہے، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑنے والا ہے۔ اور جب پیٹ پھیر کر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے، اور کھیت اور مویشی ہلاک کرے، اللہ فساد والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیت بہت سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی زبان تو بہت میٹھی ہے، لیکن کیا کرتے ہیں، نرمی سے گفتگو کرتے ہیں، بڑی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں کہ جب دین کی بات آتی ہے ان کے مسائل میں لوگوں میں، خاندانوں میں فساد وغیرہ ڈالتے ہیں اور ہلاکت اور بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے مزید گناہ پر ابھارتی ہے، تو وہ ایسے کو جہنم کافی ہے، اور وہ ضرور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آگے کیا فرما رہے ہیں اللہ رب العزت، فرماتے ہیں، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان کو بیچ دیتا ہے، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والے، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جیسے کہ داڑھی منڈوانا، مشرکوں سا لباس پہننا، اپنی معاشرت بے دینوں جیسی کرنا، سب ایمانی کمزوری کی علامت ہے۔ جب سب مسلمان
جب مسلمان ہو گئے اور سیرت و صورت، ظاہر اور باطن، عبادات، معاملات، رہن سہن، میل جول، برتاؤ، زندگی، موت، تجارت، ملازمت، سب اپنے دین پر عمل کر کے کرو۔ نیز سے بھی معلوم ہوا کہ مسلمان کا دوسرا مذاہب ہے، دوسرے دین والوں کی رعایت کرنا، شیطانی دھوکے میں آنا، اونٹ کا گوشت کھانا اسلام میں فرض نہیں ہے، بلکہ یہودیت کی رعایت کے لیے نہ کھانا بڑا سخت جرم ہے۔ کافروں کو راضی کرنے کے لیے گائے کی قربانی بند کرنا بھی اسی طرح اسی میں داخل ہے۔ یوں ہی کسی جگہ اذان کو بند کرنا یا آہستہ آواز میں اذان دینا بھی سب اسی میں داخل ہے۔ فَإِن ضَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ کیا فرما رہے ہیں؟ پھر اگر تم اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی لغزش کھاؤ تو جان رکھو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر إلى الله ترجع الأمور۔ لوگ تو اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ بادلوں کے سایوں میں ان کے پاس اللہ کا عذاب اور فرشتے آ جائیں اور فیصلہ کر دیا جائے کہ اللہ ہی کی طرف سب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلفوا فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وعد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ تمام لوگ ایک دین پر تھے تو اللہ نے انبیاء بھیجے خوشخبری دیتے ہوئے، ڈر سناتے ہوئے، اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے اختلافات میں فیصلہ کر دیں۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے ہی اپنی باہمی بغض اور حسد کی وجہ سے کتاب میں اختلاف کیا۔ یہ اختلاف اس کے بعد کیا ان کے پاس روشن احکام آ چکے تھے، تو اللہ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے اس حق بات کی طرف ہدایت دی جس میں لوگ جھگڑ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ کہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہ آئی، انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں کے اور مسافر کے لیے ہے، اور تم جو بھلائی کرو گے بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، اور قریب ہے کوئی بات تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جہاد جو ہے وہ فرض ہے جب اس کے شرائط پائے جائیں، اور اگر کافر مسلمانوں کے ملک میں آ جائیں، ملک میں آ کر حملہ کر دے تو جہاد جو ہے وہ فرض عین بن جاتا ہے، ورنہ کیا ہے جہاد فرض کفایہ ہے۔ فرمایا گیا کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اگر یہ تمہیں طبعی اعتبار سے ناگوار ہو اور تمہارے اوپر شاک ہے کہ لیکن تمہیں طبعی طور پر کوئی چیز ناگوار ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ چیز ناپسندیدہ اور نقصان دہ ہے، جیسے کڑوی دوائی، انجیکشن، آپریشن طبعی طور پر ناپسند ہے لیکن نقصان نہیں بلکہ کیا ہے اس کا فائدہ ہے۔ اے مسلمانوں، اچھا یا برا ہونے کا مدار اپنی سوچ پر نہ رکھو بلکہ اللہ رب العزت کے حکم پر رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ بہرحال تمہارے لیے بہتر ہے، اور جس چیز سے منع فرمایا ہے وہ بہرحال تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منه اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتى يردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وهو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ آپ سے ماہ حرام میں جہاد کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرماؤ اس مہینے میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا، اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے وہ تمہارے دین سے
پھیر دیں اور تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے وہ کافر ہی مر جائے تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا آخرت میں برباد ہو گئے، اور دوزخ والے وہ ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ خود بڑے بڑے عیبوں میں مبتلا ہونا اور دوسروں پر ٹان کرنا یہ بھی کافروں کا طریقہ ہے۔ یہ بیماری ہمارے ہاں بہت زیادہ عام ہے کہ لوگ ساری دنیا میں برائیاں اور غیبتیں وغیرہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور خود اس سے بڑھ کے عیبوں میں ان کے اندر جو ہے وہ عیبوں کی گندگی پائی جاتی ہے۔ اور فتنہ انگیزی جو ہے، سب جو ہے وہ معاشرے میں جو فتنہ پھیلاتے ہیں وہ قتل سے بھی بڑھ کر بہت جو ہے جرم ہے۔ بعض لوگوں کو فتنہ فساد کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے۔ آیت میں تو فطرے سے مراد کفر اور شرک ہے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی فتنہ انگیزی کرنا یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ مرتد ہونے کے بعد تمام عمل جو ہے وہ باطل ہو جاتے ہیں، آخرت میں تو اس پر کوئی بھی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ دنیا میں اس طرح کی شریعت حکومت اسلامیہ کو مرتد کے قتل کرنے کا حکم دیتی ہے۔ مرد مرتد ہو جائے تو اس کے جو بیوی ہے اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کا خاتمہ بالایمان جو اس کو ہر مسلمان کو نصیب کرے۔ خیال رکھے اس بات کا کہ مرتد ہونا بہت سخت جرم ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل مسلمانوں کی اکثریت کیا ہے کہ دین کے بنیادی عقائد سے لا علم ہے۔ شادی وغیرہ کرنا یا کوئی مر جاتا ہے ہنسی مذاق کے موقع پر کفری جملوں کو بہت زیادہ استعمال ہے ہمارے معاشرے میں۔ گانے، فلمیں، ڈرامے، خصوصاً مزاحیہ ڈرامے کفریات کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے جو دینی علوم کو حاصل کرنا جو ہے فرض ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ھادوا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے اور جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں ایمان، ہجرت اور جہاد، تین بڑے اعمال کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ تینوں اعمال بجا لانے والوں کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم یہ ہے وہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اپنے مالوں جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان کا سب بہت بڑا درجہ ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور جنتوں کی بشارت دیتا ہے۔ ان کے لیے ان باغوں میں دائمی نعمتیں ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، بے شک اللہ کے پاس اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ پر اجر کرنا یہ واجب نہیں ہو جاتا، بلکہ اجر اور ثواب ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے بس۔ يسألونك عن الحمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، تم فرما دو ان دونوں میں گناہ کبیرہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی منافع بھی ہیں، اور اس کا گناہ ان کے نفع کے سے زیادہ بڑا ہے۔ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرے، تم فرماؤ جو زائد بچے۔ اس طرح کہ اللہ تم سے جو آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ جوئے اور شراب کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ نفع تو یہی ہے کہ شراب سے کچھ ضرور پیدا ہوتا ہے، اس کی خرید فروخت سے تجارتی فائدہ ہوتا ہے، اور جوئے میں یہ فائدہ ہے کہ اس سے کبھی مال مفت بھی آ جاتا ہے، کبھی شراب اور جوئے کی وجہ سے ہونے والے گناہوں فسادات کا شمار کیا جاتا ہے۔ شراب سے عقل وغیرہ جاتی رہتی ہے، غیرت اور حمیت کا جنازہ نکل جاتا ہے، ماں بیٹی کی کوئی تمیز نہیں رہتی، اور جوئے جو ہے جوئے باز کو سٹے باز کا نام دے کر بدنام کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھار اپنا سارا مال بھی چلا جاتا ہے، اپنی زندگی بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور محنت کرنے کا بھی جی جو ہے وہ نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے، پھر اس جگہ مینارہ بن جائے اور میں اس پر اذان نہ کہوں گا، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ گر جائے، پھر کیا ہے کہ دریا خشک ہو جائے اور اس پہ گھاس بھی اگ جائے، پھر بھی میں اپنے جانور کو وہاں سے نہ چراؤں گا۔ اللہ اکبر، کیا ہے سبحان اللہ کہ گناہ سے کس قدر نفرت تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جوا کھیلنا جو ہے وہ حرام ہے۔ شطرنج، تاش، لڈو، کیرم بورڈ، کرکٹ وغیرہ ہار جیت کے کھیل ہیں جن سے بازی لگائے جائے، سب جوئے میں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ شرط لگا لیتے ہیں، اگر تم نے یہ بات مان لی، اگر یہ کام ایسے ہو گیا تو تم کھانا کھلاؤ گے، یہ بات ایسے ہو گئی تو میں کھانا کھلاؤں گا۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہے۔ آگے دیکھیے اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے ہیں، دنیا اور آخرت کے کاموں میں غور و فکر کر لیا کرو، اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں، تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، اور اگر ان کے ساتھ اپنا خرچہ ملا رہا ہو تو وہ تمہارے بھائی اور اللہ بگاڑنے والوں کو سنوارنے والوں سے جدا خوب جانتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں مشقت میں ڈال دیتا
چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالتا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اور مشرکہ عورتوں سے نکاح کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائے، اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو تب تک جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے، بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ عورت سے اچھی ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو، اور مسلمان عورتوں سے مشرکوں کو نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لیں، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے اگرچہ وہ مشرک تمہیں پسند ہو۔ وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور تم اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ عورتوں کے سرپرستوں سے یہاں پہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ اپنی مسلمان عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو۔ مسلمان عورت کا نکاح مشرک اور کافر کے ساتھ باطل اور حرام ہے۔ مشرک کافر لوگ تو تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور تمہیں نصیحت فرمانے کے لیے تم پر اپنے احکام نازل فرماتا رہتا ہے۔ یہ آیت آج کل کے مسلمانوں کے لیے بہت واضح حکم ہے۔ انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن میں اتنی صراحت اور اتنی وضاحت کے حکم کے باوجود بھی مسلمان لڑکیوں کو کیا کرتے ہیں، مشرکہ لڑکیوں کے ساتھ مسلمان لڑکوں کو، غیروں کی لڑکیوں کے ساتھ، یوں کافر لڑکوں اور مسلمان لڑکیوں کو باہم شادیاں کر رجحان بڑھتا جا رہا ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں کفار اور مسلم اکٹھے رہتے ہیں۔ جیسے یورپ میں جاتے ہیں اور نیشنلٹیوں کے لیے کافی لڑکیوں سے شادی کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے ان کو مسلمان کر دیا، لیکن آتا جاتا دین کو انہیں کچھ بھی نہیں ہے، نہ انہیں دین سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے نہ کچھ، اور کیا کہتے ہیں ہم نے ان کو مسلمان کر کے شادی کر لی۔ بس اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تطهرن فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اور تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرماؤ ناپاکی ہے اور حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ پاک نہ ہو جائیں، پھر جب خوب پاک ہو جائے تو ان کے پاس وہاں سے جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، بے شک اللہ خوب توبہ قبول کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور صاف ستھرے ہونے والے کو پسند فرماتا ہے۔ حیض کی جو کم از کم مدت ہے وہ 3 دن اور 10 زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ حیض کے دنوں میں عورتوں کے لیے تلاوت قرآن، نماز، روزہ، مسجد میں داخل ہونا، قرآن کو چھونا، خانہ کعبہ کا طواف وغیرہ سب حرام ہو جاتا ہے۔ ذکر اور درود وغیرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ وضو کر کے کرنے تو زیادہ مستحب ہے۔ ایام حیض کے دوران روزوں کی قضا عورت پر لازم ہے، جبکہ نمازیں جو ہے وہ اس کی معاف ہیں۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تمہاری عورتوں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، جو تو اپنی کھیتیوں سے جس طرح چاہو آؤ اور اپنے فائدے کا کام پہلے کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، جان رکھو کہ جب تم ان سے ملنے والے ہو تو اے حبیب مکرم ایمان والوں کو بشارت دو۔ آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے ناموں کا اللہ کے نام کو احسان کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ نہ بنا لو، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اللہ ان قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا اور بے ارادہ زبان سے نکل جائے، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جس کا تمہارے دلوں نے قصد کیا ہو، اور اللہ بہت بخشنے والا حلم والا ہے۔ قسم 3 طرح کی ہوتی ہے، لفظ، غموس اور منعقدہ۔ لفظ قسم یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کیا، در حقیقت اس کے خلاف ہو تو یہ معاف ہے، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ غموس قسم وہ ہے کہ کسی گزری ہوئی چیز کے بارے میں جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی جائے، یہ حرام ہے، احادیث پر اس کی سخت وعید ہے۔ منعقدہ قسم یہ ہے کہ کسی آئندہ چیز پر کھائی جائے، اس قسم کو اگر توڑے گا تو بعض صورتوں میں گناہگار ہوگا اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اور جو اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا بیٹھے ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پس اگر اس مدت میں وہ رجوع کر لے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لے تو اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں مفہوم یہ ہے، اور طلاق والی عورتیں اپنی جانوں کو 3 حیض تک روکے رکھیں گی اور انہیں حلال نہیں کہ وہ اس کو چھپائیں، اور اللہ نے جو ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے، اور اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں اور ان کے شوہر اس مدت کے اندر انہیں پھیر لینے کا حق دیتے ہیں تو وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں، اور اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں تو عورتوں کے لیے بھی مردوں پر شریعت کے مطابق ایسے ہی حق ہے جیسا کہ ان کا عورتوں پر حق ہے، اور مردوں کو ان پر فضیلت حاصل، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ عورتوں کے جو شوہر کے جو حقوق ہے عورتوں کے اوپر وہ کیا ہے، چند حقوق ہے: خرچہ دینا، رہائش مہیا کرنا، اچھے طریقے سے گزارا کرنا، نیک بات و حیا اور پردے کی تعلیم دیتے رہنا، ان کی خلاف ورزی کرنے پر سختی سے منع کرنا،
اور جب تک شریعت منع نہ کرے ہر جائز بات میں ان کی دلجوئی کرنا۔ اور ساتویں چیز کیا ہے شوہروں کی مرد عورت کے اوپر، کہ اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرنا، کہ اگر بیوی کی طرف سے کوئی تکلیف شوہر کو پہنچ رہی ہے تو شوہر کا کام ہے کہ اس پر صبر کرے، اگرچہ یہ عورت کا حق نہیں ہے۔ اور جو بیوی کا حق ہے اپنے شوہر پر وہ یہ ہے کہ ازواجی تعلقات میں مطلقاً شوہر کی اطاعت کریں، اس کی عزت کی سختی سے حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، ہر بات میں اس کی خیر خواہ ہو، ہر وقت جائز امور میں اس کی خوشی چاہے، اپنا سردار اسے جانے، شوہر کا نام لے کر اسے نہ پکارے، کسی سے اس کی بلا وجہ شکایت نہ کرے، خدا اگر توفیق دے تو وجہ ہونے کے باوجود شکایت نہ کرے، اس کی اجازت کے بغیر 8ویں دن سے پہلے والدین یا 1 سال سے پہلے دیگر محارم وغیرہ کے گھر نہ جائیں، وہ ناراض ہو تو اس کی بہت خوش آمدید کر کے اسے منائے۔ اور مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے پر حقوق ہیں، مگر مرد کو بہرحال عورت پر فضیلت ہے اور اس کے حقوق عورت سے زیادہ ہیں۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا اچھے طریقے سے چھوڑ دینا ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم نے جو کچھ عورتوں کو دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لو، مگر اس صورت میں کہ دونوں کو اندیشہ ہے کہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے، اور اگر تمہیں خوف ہے کہ میاں بیوی اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو اس پر اس مالی معاوضے میں سے کچھ لے لو تو گناہ نہیں ہے، جو عورت کے بدلے دے کر چھٹکارا حاصل کرے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور اللہ کی حدوں سے آگے بڑھنے والے تو وہ ہی ہیں جو کہ ظالم ہیں۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں مفہوم یہ ہے کہ پھر اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک کہ دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرے، پھر اگر وہ دوسرا شوہر اگر اسے طلاق دے دے پھر ان دونوں میں ایک دوسرے کی طرف لوٹ آنے میں کچھ گناہ نہیں ہے، اگر وہ یہ سمجھے کہ اب اللہ کی حدوں کو قائم جو ہے رکھیں گے، اور اللہ کی حدیں ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ دانش مندوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں جب تم عورتوں کو طلاق دو اور اپنی عدت کی اختتامی مدت کے قریب تک پہنچ جائیں تو اس وقت انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روک ہوتا ہے کہ تم اس پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا لو، اور اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، اور اس نے تم پر جو کتاب اور حکمت اتاری ہے اسے یاد کرو، اس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو تو اس کی مدت یعنی عدت کی جو مدت ہے اس کو پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے والیوں انہیں اپنے شوہر سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب تک آپس میں شریعت کے موافق رضامند ہو جائے، یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، اور یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ کام ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنے بچے کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور جب بچے کے باپ پر رواج کے مطابق عورتوں کے کھانے اور پہننے کی ذمہ داری ہے، کسی جان پر اتنا ہی بوجھ رکھا جائے گا جتنا اس کی استطاعت ہو، اس کے اندر طاقت ہو، ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے گی، اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف دی جائے گی، جو باپ کا کوئی مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی حق ہے۔ پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو تو دوسری عورتوں سے اپنے بچے کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی مصائقہ نہیں ہے، جبکہ وہ معاوضہ دینا تم پر مقرر کیا ہے، اور بھلائی کے ساتھ ادا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ اور تم میں سے جو مر جائیں اور بیویاں چھوڑ دیں، اور جو بیویاں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور جب وہ اپنی اختتامی مدت کو پہنچ جائے تو اے والیوں تم پر اس کام میں کوئی حرج نہیں ہے، جو عورتیں اپنے معاملہ میں شریعت کے مطابق کر لیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اشارے کنائے ایسے تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو، اللہ کو معلوم ہے، اب تم اس کا تذکرہ کرو گے لیکن اس سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو، بے شک یہ شریعت کے مطابق کوئی بات کہہ لو، اور عقد نکاح کو پختہ نہ کرنا جب تک کہ عدت کا لکھا ہوا حکم اپنی اختتامی مدت کو نہ پہنچ جائے، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات کو جانتا ہے، اور اسے ڈرو اور جان لو اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو تو جب تک تم نے ان کو چھوا نہ ہوگا، کوئی مہر نہ مقرر کر لیا ہوگا، تب تک تم پر کچھ مطالبہ نہیں، اور اس کو ایک جوڑا برتنے دو، مالدار
مالدار پر اس کی طاقت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی طاقت کے مطابق دینا لازم ہے، شرعی دستور کے مطابق انہیں فائدہ پہنچاؤ، یہ بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اور اگر تم عورتوں کو انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو اور تم ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر چکو تو جتنا تم پر مقرر کیا گیا تھا اس کا آدھا واجب ہے، مگر یہ عورتیں کچھ مہر معاف کر دیں یا شوہر زیادہ دے دو تو جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے تو اے مردو تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری کے زیادہ نزدیک ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، تم تمام نمازوں کی پابندی کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی یعنی عصر کی نماز کی اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا آمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار جیسے ممکن نماز پڑھ لو، پھر جب حالت اطمینان میں جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہ جانتے تھے، اور جو تم میں سے مر جائے اور بیویاں چھوڑ جائے اور اپنی بیویوں کے لیے انہیں گھر سے نکالے بغیر سال بھر کے خرچہ دینے کی وصیت کر جائیں، تو پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس معاملے میں کوئی گرفت نہیں، جو وہ اپنے بارے میں شریعت کے مطابق کریں، اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور طلاق والی عورتوں کے لیے بھی یہ شرعی دستور کے مطابق خرچہ ہے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے، اور اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ عَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا تھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے ہو تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت گنا بڑھا دے گا، اور اللہ تنگی دیتا ہے اور وسعت دیتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر کیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کمال درجے کا لطف و کرم ہے، بے شک بندہ اس کا بنایا ہوا ہو اور بندے کا مال اس کا عطا کیا ہوا ہو، حقیقی مالک وہ جب کہ بندہ اس کی عطا سے مجازی ملک رکھتا ہو، اور مگر قرض سے تعبیر فرمانے کا یہ بات دل میں بٹھانا مقصود ہے کہ جس طرح قرض دینے والا اطمینان رکھتا ہے کہ اس کا مال ضائع نہیں ہوتا اور وہ اس کی واپسی کا مستحق ہے، ایسے ہی راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ وہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تو یقیناً اللہ پاک جو ہے وہ اسے کئی گنا بڑھا کے دیں گے، اللہ رب العزت اسے 700 گنا بڑھا کر بھی عطا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں عطا دیتے وقت اپنے دلوں کو چھوٹا نہ کیا کریں بلکہ بڑھ چڑھ کے عطا کیا کریں، کیونکہ جو اللہ کی راہ میں ہم نے دے دیا وہی ہمارا ہے، اور جو ہم نے چھوڑ دیا اور اسی چھوڑی ہوئی چیز میں ہم مر گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وراثت کا مال ہے، میراث کا مال ہے، ہم نے اپنی میراث کے لیے اکٹھا کیا ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو نہ دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا، جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑے، اس نبی نے فرمایا کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو تم پھر جہاد نہ کرو گے؟ انہوں نے کہا ہمیں کیا معلوم کہ اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، ہمیں کیا معلوم ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہمیں ہمارے وطن ہماری اولاد سے نکال دیا گیا ہے، اور پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ بقیہ نے منہ پھیر لیا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ ان میں سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے، اور وہ کہنے لگے اسے ہمارے اوپر کہاں سے بادشاہی حاصل ہو گئی، حالانکہ ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی، اور اس نبی نے فرمایا اے اللہ، اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم کی کشادگی زیادہ دی ہے، اور اللہ جس کو چاہے اپنا ملک دے اور جسے چاہے وسعت والا اور علم والا بنا دے۔
اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، معزز موسیٰ اور معزز ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے، اور فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک ان میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم یہ ہے پھر جب طالوت لشکروں کا لے کر شہر سے جدا ہوا اور اس نے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا، جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ میرا نہیں ہے، اور جو نہ پیے گا وہ میرا ہے، سوائے اس کے کہ ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر لے۔ تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب نے اس نہر سے پانی بھر لیا۔ جب وہ طالوت اور اس کے ساتھ مسلمان نہر کے پار ہو گئے تو انہوں نے کہا آج طالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ مقابلے کی طاقت نہیں ہے، لیکن جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے ہیں انہوں نے کہا بہت دفعہ چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آ کر اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ پھر جب وہ طالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے آئے تو انہوں نے عرض کیا ہے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم سے دشمنوں کو بھگا دیا اور داؤد نے طالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور جسے جو چاہا وہ سکھایا، اور اگر اللہ لوگوں میں سے ایک کے ذریعے دوسرے کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے گی، مگر اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والا ہے۔ آخری آیت ہے تلک آیت اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ وَلَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔